حبشہ کے بادشاہ کا نام اسحما اور لقب نجاشی تھا۔ یہ عیسائی دین کا پابند مگر بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل تھا، اور تورات و انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کا بہت ہی ماہر عالم تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ یہاں کفار مکہ کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر کچھ حضرات واپس مکہ آئے، لیکن خبر غلط نکلی، جس کے بعد کچھ دوبارہ حبشہ چلے گئے اور کچھ مکہ میں ہی روپوش ہو گئے، جنہیں کفار مکہ نے ڈھونڈ نکالا اور پہلے سے بھی زیادہ ان پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ پھر کچھ عرصہ بعد حبشہ سے واپسی آنے والے اور دیگر مظلوم مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ کل 83 مرد اور 18 خواتین تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے قبول اسلام سے دین اسلام کو بہت تقویت ملی، لیکن پھر بھی کفار کی مخالفت ختم نہ ہوئی، لیکن دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال کفار مکہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا مکمل بائیکاٹ کر کے ایک پہاڑ کی گھاٹی تک محور کر دیا، جسے شعیب بن طالب کہا جاتا ہے۔ مسلسل 3 سال تک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ہوش ربا مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دل لوگوں کو بنی ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا، اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدہ کو توڑنے کی تحریک اٹھائی، جس کی ابو جہل نے مخالفت کی۔ آخر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی غیبی خبر پر اس معاملے کا فیصلہ ہوا اور بنو ہاشم کو اس محصوری سے نجات ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعیب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائے، اور چند ہی روز کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ ایمان ملی تھی کہ گھاٹی سے باہر آنے کے 8 مہینے بعد ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قلب مبارک پر ابھی یہ زخم تازہ ہی تھے کہ ابو طالب کی موت کے 3 یا 5 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے رخصت فرما گئی۔ ابو طالب کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مددگار اور غمسار دونوں ہی چلے دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ مکہ والوں کے عناد اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ایمان لانے کی امید نہ نظر آئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے قرب و جوار کی بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اس سفر میں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارث بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے مالدار اور رئیس لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں سے عمرو کا خاندان اور ان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، مسعود، حبیب، عبدیہ لیل۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے، اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہ کیا بلکہ انتہائی بہودہ اور گستاخانہ جواب دیا۔ ان بد نصیبوں نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ طائف کے شریر گنڈوں کو ابھارا کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کریں۔ چنانچہ یہ شریر گروہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا، اور یہ شر پسند آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے مقدس پاؤں مبارک سے لہو لہان ہو گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موزوں اور نلین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخموں سے بےتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو آپ پر پتھر کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ تانا زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، ہنسی اڑاتے۔ حضرت زید بن حارث دوڑ کر حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لے لیتے اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئے۔
آخر کار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیہ کا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیہ اور اس کے بھائی شبیبہ بن ربیہ کو آپ پر رحم آ گیا، اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمیت نے جوش مارا۔ چنانچہ ان دونوں کافروں نے پیارے آقا کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے نصرانی غلام اداس کے ہاتھ سے آپ کی خدمت میں انگور کا ایک گوشہ بھیجا۔ پیارے آقا نے بسم اللہ پڑھ کر گوشے کو ہاتھ لگایا تو اداس تعجب سے کہنے لگا، اس اعتراف کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولا کرتے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ اداس نے کہا، میں شہر ننویا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت یونس بن متع علیہ السلام کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح اللہ کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر اداس آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حج کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف علاقوں سے آئے ہوئے قبائل کو دعوت اسلام دیتے اور ہر سال کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال خزرج قبیلے کے 6 افراد نے اسلام قبول کیا۔ 12ویں سال 12 اشخاص نے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبیہ اولیٰ ہے۔ 13ویں سال مدینہ سے آئے ہوئے 72 افراد نے اسلام قبول کیا اور بیعت کی اور اسے بیعت عقبیہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والوں نے واپس جا کر اپنے ہاں دعوت اسلام دینا شروع کر دیا اور رفتہ رفتہ شمع اسلام کی روشنی مدینہ سے قبا تک گھر گھر۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کی اجازت عطا فرمائی اور بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ خود بھی ہجرت کر کے وہاں سے تشریف لے گئے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو 11 سال شرف قیام بخشا اور ان سالوں پیش آنے والے مختلف اہم واقعات کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلے سال مسجد قباء مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، پہلا جمعہ ادا فرمایا، اذان و اقامت کی ابتدا ہوئی۔ دوسرے سال قبلہ تبدیل ہوا، یعنی بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، نماز عیدین اور قربانی کا حکم دیا گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کے ساتھ نکاح ہوا۔ مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح مبین حاصل ہوئی۔ تیسرا سال کفار مکہ کے ساتھ غزوہ احد کا معرکہ ہوا۔ ایک قول کے مطابق اسی سال شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ چوتھا سال نماز خوف کا حکم نازل ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہما سے نکاح فرمایا۔ نماز قصر اور پردے کا حکم نازل ہوا۔ 5ویں سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق اور غزوہ بنی مستلق واقع ہوئے۔ تیمم کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ 6واں سال صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان واقع ہوئے۔ حضرت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت پر مشتمل خطوط روانہ فرمائے۔ حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال آپ پر جادو کیا گیا اور اس کے توڑ کے لیے سورۃ فلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی۔ 7واں سال غزوہ خیبر اور غزوہ ذات الرقاع واقع ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہن سے نکاح فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی نماز عصر کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے سورج واپس پلٹا۔ 8ویں سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ غزوہ حنین واقع ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ 9واں سال شاہ حبشہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ مختلف وفد کی بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی۔ حج کی فضیلت کا حکم نازل ہوا۔ غزوہ تبوک واقعہ ہوا جس کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کھول کر مال معاونت کی۔ 10واں سال
اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اسی سال آپ نے حج ادا فرمایا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ 11واں سال ہجرت کے 11ویں سال 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا اور حضرت خدیجہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تدفین ہوئی۔